اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ARS شیخ وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذی الحجہ کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن اتنا خاص ہے اہل ایمان کے نزدیک کہ اس دن شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ اس دن میں انسان اگر غفلت سے یہ دن گزار دے، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت سے مانگنے کا حق ہی نہیں ادا کیا، اور اس دن کو اللہ سے مانگ لیں تو اس پر اللہ رب العزت انوارات کی بارش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں جو عرفات کے میدان میں اس دن میں صرف 1 ساعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ماں کے رحم سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اب یہ دن کو اللہ نے اتنی خصوصیت دی ہے، اتنی خاصیت دی ہے، اس دن شیطان وویلا کرتا ہے، روتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسا خاص عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے زبان سے نکلا ہوا، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے، اور ہمارے اکابر اس کو معمول میں لاتے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو تاثیر قوی عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ عمل انسان کر لے، اس کو 3 فیوز ملتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے پہلا فیض یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو ایمان پر خاتمہ، توحید پر، ایمان پر کرتے ہیں، اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں، توحید پر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ توحید پر، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استغنا عطا فرماتے ہیں، کسی کا محتاج نہیں کرتے، دولت میں، رزق میں، ہر چیز میں اسے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور تیسری خاص توفیق اس کو یہ ملتی ہے کہ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ وہ یہ دعا جو بھی دل سے کرے اس وظیفے کے ساتھ سوچ لیں، اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ اب عمل اتنا مختصر ہے اور تاثیر اتنی ہے، اتنی پرتاثیر ہے اور اتنی قوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس ماہ مقدس کے ساتھ اس وظیفے کو جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا، حج والوں کا ترانہ اسے قرار دیا ہے۔ وہ عمل پڑھنا مختصر ہے، لیکن اگر انسان اس کو پڑھ لے گا تو یہ 3 فیض اس کو مل جائیں گے۔ ابھی کتنا بڑا طبقہ ہے، پوری دنیا سے ہماری بہت بڑی تعداد ہے۔ خواتین، مرد واٹس ایپ پہ میسج کرتے رہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ آپ سے بتایا ہوا وظیفہ، چونکہ یہ چیزیں صدری ہوتے ہیں، بعض چیزیں صدری کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر محفوظ رہتے ہیں، وظائف کو نکالتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں،
یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ اس وظیفے سے میں نے بڑے بڑے کام نکلوائے، اور بہت بڑے اللہ والوں سے میری ملاقات ہوئی، تو مجھے کہنے لگے آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام رکے گا نہیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ 40 دن کریں، یہ عرفہ کے دن آتا ہے تو یہ عمل کر لیں۔ جو ذہن میں جو نیت ہو کہ یہ کام کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ کام پورا کر دے گا۔ ہمیں مانگنا ہے، اللہ کے در کے علاوہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر ہم مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، مخلوق سے مانگتے ہیں، مخلوق سے ہونے کا یقین دل میں بڑھاتے ہیں۔ یہ عمل مجرب اختیار کر لیں، آپ کو کوئی بھی کام رکا ہوا آپ دیکھیں گے کہ یوں ہو جائے گا۔ یہ بڑا مجرب صدری عمل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اور امت میں یہ صرف حاجی پڑھتے ہیں۔ آپ عرفہ کے دن جس ملک میں عرفہ جس دن ہے چاند نظر آیا، عرفہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد آپ 70 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ اب یہ پڑھیں گے 70 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد، 70 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، اور آپ دعا کریں گے، دونوں وقت میں دعا کریں۔ آپ دیکھیے گا پہلا اس کا فیض کیا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی غور کر کے پڑھیں، توحید پر خاتمہ ہوگا، چونکہ جب انسان کہہ رہا ہے لا شریک لک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی ذات کے اندر اللہ کی توحید آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین کہا گیا، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے فرشتوں سے کہا تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرے گا۔ آگ سے بچانے آئے تو اتنا توحید پر یقین کامل تھا، اللہ نے مستغنا کیا، یہ نہیں کیا اللہ نے ان کو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں جنات مدد کرے، فرشتے کا مدد کرے، فلاں مدد کرے، اللہ کہتا ہے خود ڈائریکٹ مدد میں کروں گا، ہر ضرورت کی چیز اللہ پوری کرے گا۔ نوکری کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد نہیں ہے، آپ کے اور کام رکے ہوئے ہیں، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں بیٹھ کے 70 مرتبہ پڑھیں، عرفہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں، اور دل جمعی سے دعا کریں، گویا کہ آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصور یہ کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کا کام یوں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اس کا، اللہ تبارک و تعالی یہ انسان کو مستغنا کرتے ہیں اور کاموں کو کر دیتے ہیں، تو یہ عمل اپنا ضرور حصہ بنائیں زندگی کا۔ اب یہ لوگ تلبیہ کو بالکل بھول چکے ہیں،
تلبیہ کے ترجمے کو بھول چکے ہیں۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو کیوں یہ سکھایا کہ حاجی جب احرام میں یہ پڑھتا ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس سے کہا اور کچھ نہ مانگو، صرف یہ کہو تلبیہ تو سب کچھ ملے گا، تلبیہ سے سب کچھ ملے گا۔ اس کے ذریعے کہ تمہیں گویا کہ پتہ یہ چلا تلبیہ میں بڑا فیض ہے، اور اس چیز کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیہ پر بڑی عجیب و غریب اس کے فوائد لکھے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے تو زندگی بھر نہ چھوڑیں گے۔ ہر روز اس کو پڑھیں، جب اذان سنیں اذان کے بعد دعا پڑھیں، دعا کے بعد یہ تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ آپ کو حج کی توفیق دے دے گا۔ اذان سن کے دعا پڑھیں، دعا کے بعد تلبیہ پڑھیں، ایسے بہت سے مجرب عمل ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔